شیر نے استان حیدر. السلام باوفا باب الحوائج السلام بے قصوں کا آسرا باب الحوائج السلام قائم آل محمد قائم آل محمد کل اماموں کا سلام اے دعائے سیدہ باب عباس بن علی ابن ابی طالب ابو الفضل اور علمدار کربلا کے نام سے مشہور ہیں. امام علی علیہ السلام کے پانچویں اور ام البنین کے بڑے فرزندے ہیں. حضرت عباس علیہ السلام نہایت ہی نورانی چہرے کے مالک تھے جو آپ کے کمال و جمال کی نشانیوں میں شمار ہوتا تھا. اسی بنا پر آپ کو قمر بنی ہاشم کا لقب دیا گیا تھا. میں قمر بنی ہاشم ہوں، سردار ہوں میں لشکر کا. میں قمر بنی ہاشم ہوں، سردار ہوں میں لشکر کا. شبیر میرا آقا ہے، میں بیٹا ہوں حیدر کا. آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کو اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے برابر نہیں سمجھا اور ہمیشہ ان کو امام سمجھتے رہے اور خود کو ان کے فرما بردار. آپ امام حسین علیہ السلام کو بھائی کے بجائے اپنا مولا، آقا اور امام کہتے. آپ کی زندگی کا سب سے اہم حصہ واقعہ کربلا میں شہید ہونا ہے. جب حضرت عباس علیہ السلام نے تنہا ہزاروں کے لشکر پر حملہ کر کے فرات کو دشمنوں سے خالی کیا تو 3 دن کی پیاس اور شدید جنگ کرنے کے باوجود بھی فقط اس لیے پانی نہ پیا کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے بچے پیاسے تھے. حضرت عباس علیہ السلام کی وفا و غیرت یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال تو پیاسے ہوں اور وہ پانی پی لیں. لہٰذا اپنے آقا اور بچوں کی پیاس کو یاد کر کے بہتے دریا سے پیاسے واپس آئے. پوری تاریخ میں اس طرح کی وفا کی مثال نہیں مل سکتی کہ جس کا معجزہ حضرت عباس علیہ السلام نے میدان کربلا میں کیا. کربلا کے میدان میں حضرت عباس علیہ السلام نے جس عزم و حوصلہ، شجاعت و بہادری اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اس کو بیان کرنے کا مکمل حق ادا کرنا نہ تو کسی زبان کے لیے ممکن ہے اور نہ ہی کسی قلم میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اسے لکھ سکے. اللہ اللہ چلا شیر جری یا ابل صدا آنے لگی. آمد مثل علی اس کی آمد جو ہوئی، ایسا لہرایا علم اکھڑے آقا کے قدم. حضرت عباس علیہ السلام امام حسین کے پاس آئے اور کہا مجھ سے سکینہ اور چھوٹے بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی. امام حسین نے حکم دیا عباس جنگ نہیں کرنی. حکم امام حسین نے غازی کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی، صرف ایک تلوار لی، علم لے کر لشکر حسینی کا علمدار چلا. معصوم سکینہ اپنی چھوٹی سی خشک مشکیزہ اٹھا کر لائی اور چچا کے گلے میں ڈالی. بی بی سکینہ نے سارے پیاسے بچوں کو جمع کیا اور کہا اپنے اپنے کوزے لے آؤ، میرے امو اب پانی لینے جاتے ہیں. 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے اپنے اپنے کوزے اٹھا کر درے خیمہ پر بیٹھ گئے. ادھر ایک طرف ہزاروں کی تعداد میں تازہ دم لشکر تھا اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا جوان جس کو امام نے جنگ کی اجازت تک نہ دی تھی. غازی نے فرات پر قبضہ کیا اور مشکیزہ بھرا. لشکر یزید کو شکست کا یقین ہو گیا، چنانچہ خیمے گاہوں سے تیروں کی بارش ہونے لگی. پہلے دائیں بازو کو قلم کیا، پھر بایاں بازو. غازی نے اپنے دانتوں سے مشق پکڑ لی. آپ پھر بھی بہادری سے مشق کی حفاظت کرتے ہوئے تیروں کی بوچھاڑ میں آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ ایک تیر مشق سکینہ پر لگا اور سارا پانی بہہ گیا. غازی کے جسم میں اس قدر تیر و نیزے تھے کہ اب آپ کا گھوڑے پر ٹکنا مشکل ہو گیا تھا اور آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر آ گئے. بچوں کو تسلی دے کر میں آیا ہوں دریا پر، بچوں کی آس نہ ٹوٹے بس ایک دعا ہے لب پر. آپ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی فوج کے سپہ سالار تھے اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کے لیے فرات سے پانی لائے. آپ اور آپ کے بھائیوں نے عبید اللہ بن زیاد کے آمان نامے کو ٹھکرایا اور امام حسین علیہ السلام کی فوج میں رہ کر جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے.
آج بھی 8 محرم کا دن حضرت عباس علیہ السلام کی یاد سے منسوب ہے اور پوری دنیا میں حضرت عباس علمدار کی عزاداری کی جاتی ہے۔ الفاظ اب الفاظ